اور آخر میں سب سے برا کام جو عثمانیہ خلافت نے کیا تھا وہ اتنا برا کام تھا کہ آج تک مسلمان اس کی وجہ سے دنیا سے پیچھے رہ گئے، اور وہ یہ تھا کہ عثمانیہ خلافت نے پرنٹنگ پریس کو حرام کہا تھا۔ پرنٹنگ پریس ایک مشین تھی جو عثمانیہ خلافت کے دور میں یورپ میں ایجاد ہوئی تھی، اور یہ اتنی خطرناک مشین تھی کہ اس سے پہلے ایک آدمی ایک دن میں صرف 40 پیجز لکھ سکتا تھا، لیکن اب پرنٹنگ پریس کی مشین سے وہی آدمی ایک ہی دن میں 4000 پیجز پرنٹ کر سکتا تھا، جو ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی۔ لیکن عثمانیہ خلافت کے خلیفہ اور علماء نے اس ٹیکنالوجی کو حرام کہہ دیا، جس سے آف کورس یورپ میں کروڑوں کتابیں پرنٹ ہونے لگی، اور مسلمان اسی طرح اپنے ہاتھوں سے تھوڑی سی کتابیں لکھتے رہے۔ تو آف کورس یورپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نکل گیا اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔ عثمانیہ خلافت کو آخر 300 سال کے بعد ہوش آیا کہ پرنٹنگ پریس کوئی حرام چیز نہیں بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ مشین ہے، لیکن افسوس اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہے۔ یورپ مسلمانوں سے سائنس میں 300 سال آگے نکل چکا تھا، اور اسی کی وجہ سے آج تک مسلمان یورپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ خیر، عباسی خلافت کے بعد اب عثمانیہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اور یہ عثمانیہ خلافت اگلے 400 سال تک مسلمانوں کی اکیلی ایک ہی خلافت رہی۔ لیکن 400 سال کے بعد اب خلافت پر اس کا آخری دور آنے والا ہے، کیونکہ 400 سال کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگ کے شروع ہونے کا وقت آ چکا ہے، ورلڈ وار 1۔ ورلڈ وار 1 میں عثمانیہ خلافت اور جرمنی ساتھ مل کر اس وقت کی سپر پاور برٹش امپائر کے خلاف لڑ رہے، اور عثمانیہ خلافت اس ورلڈ وار 1 میں اتنی بہادری سے لڑی تھی کہ ایک جنگ میں عثمانیہ خلافت نے برٹش امپائر کی 5.5 لاکھ کی فوج کو بری طرح ہرا دیا۔ آخر عثمانیہ خلافت سے تنگ آ کر برٹش امپائر نے عثمانیہ خلافت کو توڑنے کا ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا، اور وہ پلان یہ تھا کہ عثمانیہ خلافت کے اندر ہی رہنے والے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ تو اس پلان کے لیے سب سے پہلے برٹش امپائر عربوں کے پاس گئے، خلافت صرف تم عربوں کی ہونی چاہیے، اور ان سے کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ دنیا کے اصل خلیفہ تو تم عرب، اور اب پچھلے 400 سال سے یہ ترک خاندان خلیفہ ہونے کی ایکٹنگ کر کے تم پر راج کر رہے ہیں۔ اگر تم عرب عثمانیہ خلافت کے خلاف ہماری مدد کرو گے، عثمانیہ خلافت کو ختم کر کے تم عربوں کو دوبارہ مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے۔ اور اس کام کے لیے برٹش امپائر نے ایک عرب خلیفہ بھی ڈھونڈا، مکہ میں رہنے والا ایک اسکالر شریف حسین۔ اس سے پہلے عربوں کے دل میں ترکوں کے خلاف کوئی نفرت نہیں تھی، لیکن یہاں پر برٹش امپائر نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے عربوں کے دلوں میں یہ ریسزم پیدا کیا، جس طرح آج بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے شیعہ سنی والے مسئلے کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو بھی ہو، آخر عربوں نے عثمانیہ خلافت کے خلاف بغاوت کر دی اور برٹش امپائر کا ساتھ دیا، اور بہت کوشش کرنے کے بعد بھی عثمانیہ خلافت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو گئی۔ جیسے ہی عثمانیہ خلافت ختم ہوئی، 700 سال کے بعد مسلمانوں پر دوبارہ ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا۔ پچھلی بار خلافت چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ختم کی تھی، اور اب خلافت برٹش امپائر نے ختم کر دی۔